سمعین محترم، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح ملک جس طرف بھی جا رہا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ صرف اسلام کا بول بالا جب تک پروان نہیں چڑھے گا، اس وقت تک کائنات کا ذرہ ذرہ اسی طرح رسوائی کی علامت بنتا رہے گا۔ تو جب تک دین اسلام کے اندر لوگ داخل ہو کر صحیح معنی دین کا استعمال نہیں کریں گے، وہ دین کے سپہ سالار ہوں، دین کے رہبر ہوں، دین کے رکھوالے ہوں، یہ دغا بازیاں کرتے ہیں تو دین میں رکاوٹ یہی بنتے ہیں۔ اگر یہی لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے خالصتاً، تو یہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان عملی طور پر ہوتا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہر جگہ پر اپنے اطمینان اور سکون میں ہوتا، ہر فرد انسان خوشحال ہوتا۔ یہ معیشت تباہی کی طرف اس انداز میں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر بندہ اس ملک کو ڈبونے کے چکر میں ہے اور پریشان کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ اپنی ذات کے مفاد کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے، نہ کہ زمانے میں کسی کی بھلائی کرتا ہے، نہ ہی کسی کی خیر خواہی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر سارے لوگ مل کر دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو دین کا نام روشن کریں، تو ہر عام و خاص ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ دین اسلام کے مخالف جتنے بھی ہیں، سب آنکھیں جھکا کر بیٹھ جائیں گے، گردنیں جھک جائیں گی، مگر اسلام کا اتنا دبدبہ ہے کہ اسلام کا نام ہی کافی ہے۔ اسلام کے نام میں پاور ہی اتنا ہے کہ غیر آنکھیں جھکا لیتا ہے، گھٹنے ٹکا دیتا ہے۔ جب دین کی پاور دکھائی جائے گی تو خدا مدد بھی کرے گا، معیشت کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا، خوشحالیاں بھی عطا ہو جائیں گی، رحمتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی، اور طرح طرح کی موذی مرضوں سے بھی ہمیں چھٹکارا ہو جائے گا۔ جب دین اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور محبت کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سکون ہی سکون داخل ہوگا۔